بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی، جس میں ہم نے آیت الکرسی کے متعلق بھی بات کی، اور آیت الکرسی کے بعد ایک آیت آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کے متعلق بھی ہم نے بات کی تھی اور اس کی فضیلت بھی آپ تمام احباب کے سامنے رکھی تھی۔ سورہ بقرہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ سورہ بقرہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے انعامات رکھے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ سورہ بقرہ کی اگر فضیلت ہم بیان کرنا شروع کریں تو یقین جانیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے پانی جیسی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان سب کی سیاہی بن جائے، جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی لارائب کتاب کے ایک لفظ کی کوئی ترجمانی یا اس کی فضیلت بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سورہ بقرہ کے متعلق ہم نے پہلے بھی بیان کیا، پھر آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ وہ سورت ہے کہ اگر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے متعلق۔ ان کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، جس کے متعلق بہت ساری حدیثوں میں بھی اس کے متعلق ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، یہ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں صبح کے وقت 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی جائے، 3 دن تک اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر میں رات کے وقت 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں، اس گھر میں 3 راتوں تک شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو شخص 3 دن لگاتار اپنے گھر میں صبح اور شام سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی تلاوت کرے تو اس گھر سے ہی کیا، اس محلے سے، اس علاقے سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بندے کے اوپر خواہ کتنا ہی برا جادو کیوں نہ ہو، لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، پیر بابوں نے پخنڈ بنایا ہوا ہے، ڈرامے بازی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جناب اوہو آپ کے اوپر تو اتنے بڑے تعویذ ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ اتنا بڑا جادو ہو گیا ہے، وہ سفلی علم ہو گیا ہے۔ اور پھر عجیب بات جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر احباب بھی یہ بات کرتے ہیں، جی کالے علم کا توڑ جو ہے نا، یہ تو بس کالا علم ہی کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بھئی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہے، آپ کا اللہ کے اوپر یقین کامل نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا اللہ کے اوپر بڑا یقین ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب بس جی یقین تو ہے، مگر دیکھیں نا جی وہ کالے علم کا توڑ تو جو ہے جی وہ کالا ہی کر سکتا ہے نا جی، نوری جو ہے یہ آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بھائی آپ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جب ہٹ جائیں گے، جب آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے جب آپ نہیں پکڑ کے رکھیں گے، تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔
جب آپ کا اپنا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے تعویذوں کے پیچھے بھاگنا ہے، پیر بابوں کے پیچھے بھاگنا ہے، گھر میں قرآن شریف آپ نے رکھا ہوا ہے تو بس اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کر تو آپ نے اس کو ایک اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا ہے کہ جی ہمارے گھر میں قرآن شریف ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی بندہ تعویذ دیتا ہے تو وہ کہاں سے تعویذ دیتا ہے؟ وہ آپ کو قرآن شریف سے ہی دیتا ہے، اور وہ جو سب سے بڑا تعویذ ہے اس کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یقین جانیں کہ جب آپ نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کو ہی تلاوت نہیں کرنی ہے، اس کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے اور پیر بابوں کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا ہے، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ اے بندے اب تو ان کے پیچھے بھاگ، اب میں دیکھتا ہوں تیرا کام کیسے ہوتا ہے۔ پھر ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ کسی پیر بابے کے پاس جاتا ہے، وہ اپنے جنتر منتر یہ وہ سارا کچھ کرتا ہے، پھر اس کے بعد 20 دن 40 دن 50 دن گزرتے ہیں، پھر آپ کا کام پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ دوبارہ پیر بابوں کا رخ کرتے ہیں، پھر ویسے ہی ہوتا ہے، اور آخر میں آ کر ملتا کہاں پر ہے سارا کچھ؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، جب اس کی لارائب کتاب کا سہارا لیتے ہیں، تو ہم اگر پہلے ہی اس کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا لے لیں تو ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں نے ایک حدیث شریف کے اندر پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی جادو جنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یقین کریں جب وہ 3 مرتبہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ رب العزت بغیر کسی پڑھائیوں کے، بغیر کسی محنت کے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہر قسم کے جادو جنات کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے اوپر کسی قسم کے کوئی جادو جنات ہوتے ہی نہیں ہیں اور وہ بندہ 3 مرتبہ یہ بات کہہ دیتا ہے، دل سے دماغ سے 3 مرتبہ یہ بات کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، تو پھر سمجھے اس کے اوپر کچھ ہو گیا۔ یہ کچھ ہونا نہ ہونا، ہمارے پاس یہاں پر سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں، سینکڑوں کالز آتی ہیں کہ جی وہ چیک کریں جی ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کسی نے کوئی تعویذ کر دیا ہے، وہ جی پھوپھی نے تعویذ ڈال دیا ہے، خالہ نے تعویذ ڈال دیا ہے، فلاں محلے دار نے تعویذ ڈال دیا ہے۔ عجیب ایک بیماری ہو گئی ہے، نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، قرآن کے قریب ہم نے جانا نہیں ہے، تو پھر یہ جادو جنات وغیرہ کو تو ہم خود کھلی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، خود کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بیل مجھے مار۔ بھائی جب ہم اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو یقین جانیں ساری مشکلیں دور بھاگ جاتی ہیں۔ اب وہ جو کالز وغیرہ آتی ہیں، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوتا، کوئی جناتی مسئلہ نہیں ہوتا، بس وہ وہم کسی نے ڈال دیا کہ جی کسی نے کچھ کر دیا، بس وہ کسی جو ہے یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ نظر بد جو ہے یہ بھی ہوتی ہے، اب نظر لگ جانا یا کسی کا حسد ہونا یہ اور چیز ہے، مگر دیکھیں اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ 2 آیات اتنا بڑا خزانہ ہے، چاہے آپ حسد کا شکار ہیں،
آپ جادو کا شکار ہیں، آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ کی روزی تنگ ہو گئی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آپ کے اوپر پریشانیوں نے ڈیرا ڈال ریا ہے، مصیبتوں نے ڈیرا ڈال ریا ہے، کاروبار آپ کا جو ہے وہ بند ہونے کے قریب آ گیا ہے، کاروبار میں تنگی آ گئی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، اولاد میں پریشانی آ گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کسی قسم کا بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، یقین جانیں آپ ہر نماز کے بعد نہیں تو صبح اور شام 7 مرتبہ، اور آخری دونوں قول سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ آپ دیکھیں ابھی آپ چند دن ہی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہر قسم کے فسادات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، ہر قسم کی نجاستوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے مستفیض ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔